بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحہ فکریہ کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا زہرا کیس۔ ناظرین، آج میرا یہ پروگرام سننے کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں اور آپ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ دعا زہرا کیس کو لے کر کچھ یوٹیوبرز اور ویلاگرز انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ جوڑے کو کامیاب کہہ رہے ہیں تو کچھ اس شادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کچھ دعا اور ظہیر نامی لڑکے کو لیلا، مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو اور شیریں فرحاد سے مماثلت دے رہے ہیں۔ عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ نکاح جائز ہے اور یہ جوڑا اکٹھے رہ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ حلقے اس جوڑے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ نے تو اس شادی کو مسلکی رنگ بھی دینا شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر دعا زہرا کے والدین پیش ہو کر اپنی بیٹی کی کم عمری اور کم عقلی کا رونا روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں جس میں ایک پیغام ہے۔ دل کے کانوں کے ساتھ میری یہ بات سنیے گا۔ 60 سے 65 سال کی عمر کے ایک سفید پوش شخص کو، جو کہ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے قریب سے ایک نوجوان لڑکی کا گزر ہوا۔ لڑکی کی نظر جب اس سفید پوش شخص پر پڑی تو وہ رک گئی، کیونکہ وہ شخص حلیے اور شکل و صورت کے اعتبار سے کسی بھلے چنگے گھر کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے قریب جا کر مخاطب ہوئی کہ آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ اس لڑکی کا سوال سن کر وہ سفید پوش شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، ایسے ہی لیٹا ہوا ہوں۔ لڑکی نے ایک اور سوال کیا کہ یقیناً گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہوگا۔ سفید پوش شخص نے اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھائیں۔ آپ کے بیٹے نے بدتمیزی کی ہوگی اور آپ کی بہو نے گھر سے نکال دیا ہوگا۔ یہ سب سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا، مگر یہ سب آپ کیسے جانتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ یقیناً آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا کہ میری بیٹی، یہ سب سچ ہے، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو وہ آپ کو اس فٹ پاتھ پر کبھی سونے نہ دیتی۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اب میں آتی ہوں دعا زہرا کی طرف اور ان یوٹیوبرز کی طرف جو اپنی کم علمی کی وجہ سے دعا زہرا اور ظہیر کو لیلا، مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال اور شیریں فرحاد جیسے روحانی داستانوں سے ملا رہے ہیں۔ انہیں اس پاکیزہ اور سچی داستان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی قربانیوں، جسمانی اذیتوں اور صحبتوں کو اگر یہ پڑھیں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ پیر وارث شاہ صاحب کی ہیر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے انہیں کہ ہیر بننے کے لیے موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ ٹیکسی میں اکیلے سفر کر لینے سے، جو کہ میری نظر میں ایک سفید جھوٹ ہے، کوئی ہیر رانجھا یا لیلا مجنو نہیں بن جاتا۔ اگر اکیلے سفر کر لینا سچ بھی ہو تو کیا یہ قربانی کافی ہے؟ نہیں، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ یوں جامع شیری کی بوتلیں سجا سجا کر انٹرویوز نہیں دیے جاتے۔ دعا زہرا نے ہمارے معاشرے کو کیا پیغام دیا ہے کہ تمام والدین ہوشیار رہیں، کبھی بھی اپنی بچیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ دعا زہرا کیس معاشرے میں خاندانی نظام پر وہ بدنما بگاڑ ہے کہ اس بچی کے اس فعل سے کم عمر بچیوں کے والدین خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنی معصوم بچیوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ کیا یہ یوٹیوبرز اپنی کم عمر بہن بیٹی کو اس طرح بھاگ کر نکاح کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جب یہ بات اپنے گھر پر آتی ہے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، مگر جب یہ بات کسی اور کے گھر کی ہوتی ہے تو ہمارے دلائل بدل جاتے ہیں، ہم بے رحم ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ درد محسوس نہیں کرتے، اس تکلیف کا اندازہ نہیں کرتے کہ اس گھر پر کیا قیامت گزری ہے، ان کے دلوں پر کیا قیامت گزری ہے۔ دعا زہرا اگر اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی کہ ظالم معاشرہ انہیں کس طرح ڈیل کرے گا تو وہ یہ قدم ہرگز نہ اٹھاتی۔ اس انڈر ایج، انڈر میٹرک بچی نے اپنے ماں باپ پر الزامات لگا کر نہ صرف انہیں شرمندہ اور رسوا کیا، بلکہ وہ بار بار انٹرویوز کے ذریعے ان کی روح اور ان کے دلوں پر حملے کر رہی ہے۔
اس خودغرض لڑکی نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ جس ماں نے 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھ کر تکلیف برداشت کی، کیا وہ تمہیں آسانی سے معاف کر دے گی؟ اس باپ کے بارے میں نہیں سوچا کہ جس نے پال پوس کر اپنی ہزاروں خوشیوں کو تم پر قربان کیا۔ تمہیں وہ باپ کیا گزر رہی ہے، یہ تکلیف تو یقیناً یہ خاندان ہی جانتا ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ یوٹیوبرز ان کو ہیرو اور ماڈل بنانا بند کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر گھر دعا زارہ پیدا ہو جائے اور ان میں سے کوئی دعا زارہ تمہارے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ میں آج نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ پروگرام پسند کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں یا شیئر کریں، مگر خدا کے واسطے اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔